برادران اسلام، اگر کسی چوک چوراہے کے اندر کسی شخص کو دیکھیں موبائل لیے گھنٹوں کے حساب سے کھڑا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر بعد آپ اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب کون ہیں آپ؟ پتہ نہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں، کس نے بھیجا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کیوں بھیجا ہے؟ اسے کچھ پتہ نہیں۔ آپ ایک منٹ ضائع کیے بغیر اس کے متعلق جو رائے قائم کریں گے، جو اشارہ کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ آؤٹ ہے، یہ سائیکولوجیکلی پرابلم ہے، اسے نفسیاتی مریض ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ آج کثیر تعداد لوگوں کی کثیر تعداد ایسی ہے کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، کس کام کے لیے آئے ہیں، جانا کدھر ہے، ہمارا مالک چاہتا کیا ہے، انہیں اس بات کا نہیں پتا۔ لیکن انہیں تو کوئی اس طرح اشارہ نہیں کرتا، وہ تو بڑے سمجھدار کہلواتے ہیں بھائی، جنہیں زندگی کے بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی مشن نہیں، بالکل۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، میں اسی لیے نماز، بحیثیت مسلمان ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مشن دین کی سربلندی۔ لیکن افسوس کہ آج بہت سارے مسلمان بھی اس ڈیوٹی سے غافل، بہت سارے مسلمان بھی اپنی پیدائش کے مقصد کے متعلق بالکل بے فکر، بالکل صفر۔ تو یہ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی تو انسان نہیں گزارتے، جانور گزارتے ہیں۔ کھانا پینا، سونا، گھومنا پھرنا، بچے پیدا کرنا، بھئی یہ چار کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اگر لوگ بھی یہ کام کریں تو پھر ان کے اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، سورہ الاعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے متعلق، ایسی لوگوں کے متعلق جو یہ رویہ، یہ سوچ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح بے مقصد زندگی گزارنے والے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون کے اندر انہیں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، فضول پیدا کیا، بے مقصد؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کے واپس نہیں آؤ گے۔ تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا۔ کسی شریف انسان سے، کسی شریف آدمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی عبث کام کرے، فضول کام کرے، تو چاہے جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے۔ خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک حقیقی، اس بات سے اس کی شان بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کوئی عبث کام کرے، چاہے جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس کھایا پیا سویا سیر کی اور اس طرح زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف کے اندر ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، سمجھتے کچھ نہیں اس سے. فرمایا ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں اس سے. ولہم اعین، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے کچھ نہیں ہیں. ولہم آذان، ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا، سنتے کچھ نہیں ہیں اس سے. اب آپ دیکھیں کہ دل، دماغ، آنکھیں، کان، یہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ فقلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی احسانات، اتنی بڑی نعمتیں کہاں لگا رکھی. فرمایا ان کے دل تو ہیں، سمجھتے کچھ نہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے کچھ نہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ آنکھیں سارا دن غیر محرم عورتوں پر، سکرین پر سارا دن ٹکی رہتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور، چپائے. اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے چپائے. تو حیرانگی ہوتی ہے یہ الفاظ پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چپائے جانور، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی گمراہ تر. اس لیے کہ جانوروں کی طرح کہ مالک نے کیوں باندھا، کیوں کھولا، انہیں نہیں پتا. تو جب انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا مالک چاہتا کیا ہے، میرے مالک نے مجھے بھیجا کیوں ہے، مجھے جانا کہاں ہے، کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، جب وہ مقصد پورا نہ کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام، وہ ایسے ہیں جیسے جانور، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اور اس کے جو اوپر الفاظ ہیں، اگر یہ الفاظ قرآن کریم کے نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ جرت نہ کرتا الفاظ کہنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا پر، اس دنیا دار بندے کی مثال جو دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند. تو میرے بھائیو، بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا مالک چاہتا کیا ہے. نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے کہ جس کام کے کرنے کو آیا تھا تو نذیر، جس کام کے کرنے کو آیا تھا تو نذیر، کھانا خراب تو اس سے وہی کام رہ گیا، باقی سارے کام کر لیے، صرف وہ کام نہیں کیا جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھیجا. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے میرے بھائیوں کہ جس طرح کی لائف، جس طرح کا لائف سٹائل ہمارا، جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ خطرے والا معاملہ ہے بہت. اس لیے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے، کوئی شیڈیول ہونا چاہیے، کوئی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرا مالک چاہتا کیا ہے. اس کے لیے میرے بھائیو یہ جو ایام گزر رہے ہیں، عشرہ ذو الحجہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر پیکج اعلان کریں موبیلنک والے، بارد والے، جیاد والے، یوفون والے، تو بچے کی زبان پہ ہوتا ہے کہ پیکج کیا، فلاں پیکج دیکھا، پتہ چلا، لوگ اویل کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سارے پیکج ایسے ہیں جن سے دین کی بربادی، دنیا کی بربادی، آخرت کی بربادی، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اس میں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ان پیکجوں سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اسے اویل کروں، میں بھی لطف اندوز ہوں اس سے. راتوں کو جاگتے بھی ہیں، اپنا ٹائم بھی پودا ویسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، کئی گھنٹوں تک فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ اگر کسی پیکج کا اعلان کریں وارد والے، جائز والے، زونگ والے، تو اس کے لیے اس قدر مشتاق ہو، اس قدر خواہش مند ہو اس پیکج کو اویل کرنے کے لیے. اگر ان کی جگہ پیکج کا اعلان کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بھائیو اس پیکج کو اویل کرنے کے لیے اس کے دل میں کوئی تڑپ نہ ہو، وہ خواہش مند نہ ہو.
یا اس پیکج کو معاذ اللہ ردی سمجھ کے چھوڑ دے. یہ کتنا بڑا اللہ نے آپ اور مجھ پر احسان کیا کہ جو لوگ فوت ہو چکے وہ یہ پیکج اویل نہیں کر سکیں گے. آپ اور مجھ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کیا کہ آپ کی اور میری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ جمعے والے دن اس کے گھر میں جمع ہے اس کے حکم کے مطابق. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ پیکج بھی دیکھنا نصیب کر دیا. پیکج کیا ہے؟ پیکج یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہے نا میرے بھائیوں، ان کے افضل الایام ہونے کی میرے پیارے پیغمبر اسلام نے گواہی دی. یہ پیکج کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ افضل الایام دنیا، کہ دنیا کے بہترین دن جو اس وقت گزر رہے ہیں، جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے. اور میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ دن ویسے ہی گزر جائیں گے جیسے 50-60 سال گزر گئے. یہ دن ویسے ہی گزر جائیں گے جیسے 50-60 سال گزر گئے. جتنے ساتھی ابو 40 ابو 50 ابو 60 بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے گریبان میں سارے ہم جھانک کے دیکھیں تو میرے بھائیو ہر بندہ کہے گا کہ ابھی کل کی بات ہے میں اسکول جاتا تھا. ابھی کل کی بات ہے میں اسکول جاتا تھا. میں جب چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کسی بوڑھے بندے سے، کسی 60-70 سالہ بندے سے میں پوچھوں گا زندگی کیسے گزری. میرا خیال تھا گزرتی نہیں ہے، لیکن جب اس عمر کو پہنچے تو پتا چلا کہ یہ تو ابھی کل کی بات. وہ جو قرآن کریم جس بات کا گواہ ہے نا، 300 سال 100 سال لبثت یوما او بعد یوم، لبثنا یوما او بعد یوم. جو قرآن کریم کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ. پھر بھائیو جیسے یہ 50-60 سال 70 سال گزر گئے، اللہ کی قسم یہ 10 دن بھی ویسے ہی گزر جائیں گے، یہ چلے جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ. چند 1% 99% 98% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ دن کب آئے تو کب گزر گئے، انہیں سرے سے پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن اتنا بڑا پیکج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ کو محبوب ترین سب سے زیادہ محبوب عمل جو ان دنوں کے اندر کیا جائے، نیک عمل، کسی اور دن اللہ کو اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں میں پسندیدہ. پوچھا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام بل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. اللہ ساتھ میرے پیغمبر اصلاۃ اسلام نے استثنائی صورت بھی بیان کر دی کہ اللہ رجل خرج بنفسہ و مالہ، کہ ایک شخص اپنے مال، اپنی جان اور اپنا مال دونوں اللہ کی راہ میں لے کے نکلے، دونوں جہاد میں لے کے نکلے. اور پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا دونوں میں سے واپس کوئی چیز نہ لائے. اس کی بات نہیں ہو رہی. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کی بات نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ فرمایا بل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. مطلب یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے تو بقیہ جو دن ہیں 365 ان کے دنوں کے اندر کیا جائے، اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر. اس قدر پسندیدہ دن، اس قدر افضل ترین دن. لیکن میرے بھائیو یہ دن تو گزر رہے ہیں، یہ تو گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. جس طرح باقی وقت کو پر لگا ہوا انہیں پر لگا ہوا. تو میرے بھائیو میری آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان 10 دنوں کے لیے کوئی شیڈیول تیار کریں، کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ باقی دنوں کی تو میں گارنٹی نہیں دیتا، اس لیے کہ جس بھائی سے بات کریں آتے جی بس نہ گل کرو بھائی رات کو کتنے بجے سوتے ہیں، کہتے 12-1 بجے 2 بجے. ان سے کہیں کہ پیغمبر اسلام پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ٹھیک ہے حدیث بھی صحیح ہے لیکن نہ گل کرو، ممکن نہیں، ساڑھے واسطے ممکن نہیں. بھائی کس کے لیے ممکن ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. چلو بھائی میں نہیں کہتا چلو ساری زندگی نہ صحیح بھائی 10 دن تو کوشش کرنا، 10 دن تو پیغمبر اسلام کی، پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کی پاسداری کر بھائی. تو 10 دن کے لیے میرے بھائیو عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی تیاری کرے، 10 دن کے لیے اذکار کرے، رات کو نیت کر کے سوئے میں انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن کے لیے تہجد کی نماز. بھائی یہ تو ساری زندگی کا وظیفہ ہے، لیکن مجھے تو یہ شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ 10 دن کے لیے
تو بھائی 10 دن کے لیے تو کم از کم. لیکن افسوس آج بہت سارے 4 وقت کے پکے نمازی ہیں جن سے بات کرے کہتے فجر نہیں پڑھی جاتی، کہتے فجر نہیں پڑھی جاتی، کہتے تمہیں بھی پتا سویرے کی حالت ہے، جی میں کسی مار مار کے کٹ کٹ کے تو ہوا کیتا ہوں سویرے اس طرح ہماری حالت ہوتی ہے، جاگ نہیں آتی. تو بھائی جاگ کیسے آئے گی؟ جب 12-1 بجے سوئیں گے تو پھر جاگ کیسے آئے گی؟ تو اس لیے میرے بھائیو ان دنوں میں کم از کم اتنا تو کریں کہ رات کو جلدی سونے کے لیے کوشش کریں، صبح تہجد کے وقت اٹھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ملک کی صورتحال ہے انتہائی دیگر دوں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہونے والا ہے، انتہائی دیگر دوں. تو بھائی سحری کے وقت اٹھ کے تو بڑا قبولیت کا وقت ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، تو اس وقت اٹھ کے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. تو جب فجر کی نماز باجماعت پڑھے بھائی، تو ان 10 دنوں کے لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ اپنے دل کے اندر تیار کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر جو 50 نمازیں بنتی ہیں یہ اللہ کی توفیق سے، تکبیر اولیٰ سے، اللہ کی توفیق سے پڑھیں ان 10 دنوں کے اندر. اور قرآن کریم بہت سارے ساتھی ایسے ہیں میرے بھائیوں پورا سال کھول کے نہیں دیکھتے، پورا سال کھول کے نہیں دیکھتے. بھائی ان 10 دنوں کے اندر میں نے کتنا قرآن کریم پڑھنا ہے، کچھ چھوٹا سا ٹائم ٹیبل بنا لے. پیارے پیغمبر ارشاد اسلام کے جو پیارے پیغمبر اسلام نے سنت اعمال بتائے، جو 12 رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر دن اور رات میں جو مسلمان 12 رکھتے پڑتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے. تو بھائی ان 12 رکعتوں کی ہمیشگی کرے، ان کا بھی خیال کرے. 12 اکٹھی نہیں ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 6 2 ظہر کے بعد، 8 2 مغرب کے بعد، 10 2 عشاء کے بعد، 12 یہ 12 رکھتے ہیں. پیارے پیغمبر بہت بڑے پیکج کا اعلان ہے، بہت بڑے پیکج کا اعلان ہے، صرف 12 رکھتے ہیں. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے. اب کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اگر پیارے پیغمبر اسلام کا امتی پوچھے جی 12 رکعت نفل نہیں کہ فرض نہیں، اسے بتایا جائے نفل نہیں تو کہتے چلو پھر خیر نہیں. لیکن اگر کوئی دنیا کا معاملہ ہو تو اس کے لیے کتنا حریص ہوتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان 10 دنوں کے لیے کوئی شیڈیول تھوڑا سا تیار کریں، جتنی زیادہ ہو سکتا ہے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. ان دنوں برائی سے، بھائی ویسے تو ساری زندگی کے لیے مسلمان کو ہر وقت کی برائی سے بچتا ہے، لیکن ان 10 دنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ برائی سے بچنے والا ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر قسم کے شر سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر